السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، اور بیوی اگر تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں۔ اور تہجد کی نماز کی کچھ فضیلتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، دیکھیے، جو تعارف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اسی کو فالو کرنا ہے۔ اس میں تہجد کے تعلق سے جو سونا شرط ہے یا نہیں، اس میں لوگ اپنی طرف سے تاثرات پیش کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس میں اپنی تاثرات کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو تعارف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول تھا، آپ دیکھیے، عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، اور پھر بیدار ہو کر کے جو نماز پڑھتے اسے ہی تہجد کہا جاتا تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جاتے تھے، پھر بیدار ہو کر کے جو نماز پڑھتے تھے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو پتہ چلا کہ سونے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے بندہ، عشاء کی نماز پڑھ لے، پھر چاہے ایک لمحے کے لیے بھی، کچھ سیکنڈ کے لیے بھی نیند آ جائے، اس کے بعد بیدار ہو کر کے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھا اور ہم کو یقین ہے کہ ہم صبح جو ہے بیدار تہجد کے وقت میں نہیں ہو پائیں گے، تو آپ تہجد کی نیت کر کے پڑھ لیجئے۔ یاد رکھیے گا کہ بغیر سوئے، بغیر نیند لیے آپ نماز پڑھیں گے تو وہ صلاۃ اللیل تو ہوگی، تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تعارف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کے معنی ہی جاگنا ہوتا ہے، تو سونے کا تو کوئی یہاں پہ مطلب ہی نہیں ہوتا، تہجد کے معنی ہی جاگنا ہے، تو پھر یہاں پہ سونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو بات وہیں سے آئی ہے جہاں سے ہم نے تہجد کو لیا ہے۔ سونے کی بات وہیں سے آئی ہے جہاں سے ہم نے تہجد کو لیا ہے۔ تہجد تو ہمارے اوپر نفل ہے، جس پر فرض تھا وہ تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے سوتے تھے، تو بات وہیں سے آئی ہے۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں کہ تہجد کے معنی جاگنا ہے، تو یہاں سونے کی کوئی بات ہی نہیں، تو بھائی جاگنا اسے ہی کہتے ہیں جب سوئیں گے تبھی تو جاگیں گے۔ ویسے تو دن بھر ہم لوگ جاگتے ہیں، تو جاگتے ہیں دن میں، تو دن میں تہجد کی نماز پڑھ لیں گے۔ جاگنے کا اصل جو مطلب ہوتا ہے جاگنا، جب سوئیں گے تبھی تو جاگیں گے۔ سونے کے بعد جو جاگنا ہوتا ہے اسے ہی تہجد کا نام دیا جاتا ہے۔ سوئے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے پھر آنکھ کھلی، چاہے آخری پہر میں ہو تو یا بیچ پہر میں ہو، تو پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے تو وہ تہجد کی نماز کہلائے گی۔ بغیر سوئے آپ چاہے پوری رات جاگتے رہو، پوری رات نفل پڑھتے رہیں، وہ صلاۃ اللیل ہوگی، قیام اللیل کہلائے گی، تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی۔ اب دیکھیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر بیوی تہجد کی نماز پڑھے تو نماز بالکل پڑھ سکتی ہے۔ شوہر کی اجازت کی ضرورت تہجد کی نماز کے لیے بیوی کو نہیں ہوگی۔ دیکھیے گا، تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالی کی لاڈلی عبادت ہے، اور تہجد کی نماز جو بندہ یا اللہ کی پیاری بندی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالی اس کے چہرے کو روشن کر دیا کرتا ہے۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہے کہ وہ اللہ کے قریب بندوں میں سے بن جاتا ہے۔ تہجد کی نماز جو بار بار پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جایا کرتا ہے۔ اور تہجد کی نماز ریگولر بیس پہ پڑھنے والوں کا نام اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے لسٹ میں شامل کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز کی فضیلتیں ہیں، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ شوہر سے اجازت لے کر کے ہی تہجد
تہجد پڑھیں، بغیر اجازت کے بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں عورتیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو نفلی روزے ہیں نا، اس کے لیے آپ کو شوہر کی اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ فرض نماز ہو یا فرض روزے ہوں، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن نفلی روزے اور دنوں میں اگر رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے شوہر کی اجازت لے لیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں درس دیا ہے، یہی ہمارا سبق ہے، اور ہم مسائل میں اپنی طرف سے کوئی تاثرات پیش نہ کریں تو یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف پیش کیا ہے، ہم اسی کو فالو کریں۔ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔